آج آپ کے سیمانچل میں بہت ساری اہل حدیث کی مسجدوں میں بھی جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے، عیدگاہ میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ آپ جلسہ کر رہے ہیں، عورتوں کا پنڈال لگایا آپ نے، آپ سماج میں تمام چیزوں میں عورتوں کا انتظام کرتے ہیں، لیکن جمعہ کی نماز میں اگر آپ مہیلاؤں کے لیے ویوستھا نہیں کرتے، اگر عورتوں کے لیے انتظام نہیں کرتے، اگر عید کی نماز میں آپ عورتوں کے لیے انتظام نہیں کرتے، تو آپ عورتوں کے اوپر بہت بڑا اتیاچار کر رہے ہیں، بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ آپ عورتوں کو دین کی تعلیم سے اور دین کی شکشا سے دور کر رہے ہیں میرے ساتھی۔ دین سیکھنے کا جتنا ادھیکار آپ کو ہے اتنا ہی آپ کی ماتاؤں اور بہنوں کو بھی ہے، آپ کی ماں اور بہنوں کو بھی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام کیجئے، اور یہ مت کہیے کہ ہمارے یہاں بڑی غریب آبادی ہے۔ میں دیکھتا ہوں، میں جانتا ہوں، جب آپ کسی کام کو کرنے کو ٹھان لیں گے، میں دیکھتا ہوں لوگ گاؤں میں چندہ کر کے کئی لاکھ اکٹھا کر لیتے ہیں۔ اگر آپ طے کر لیں کہ اپنے گاؤں کی جامع مسجد میں ہم عورتوں کے لیے الگ انتظام کریں گے، ان کی انٹری الگ ہوگی، ان کے لیے الگ سے پردے کا انتظام ہوگا، وہ آئیں اور جمعہ کی نماز پڑھیں، میرے بھائیوں یقین مانو سماج میں بہت سارا پریورتن آئے گا، بہت ساری سماج میں مہیلاؤں کی بہت ساری برائیاں دور ہو جائیں گی۔ جلسے میں صرف آ جانے سے، جلسہ آپ کے ہاں ایک میلے کی طرح ایک منایا جاتا ہے، عورتیں آتی ہیں، کچھ بیٹھ کر کے جلسہ سنتی ہیں، کچھ بیٹھ کر کے شاپنگ کر رہی ہیں، لیکن آپ مسجد میں جب عورتوں کا انتظام کریں گے اور جمعہ کی نماز میں وہ آئیں گی، سکون کے ساتھ، شانتی کے ساتھ وہ بیٹھ کر کے آدھا گھنٹہ خطبہ سنیں گی۔ اس لیے عورتوں کا مسجد میں آنا جمعہ کے لیے بہت ضروری ہے میرے ساتھ۔ مریم مسجد میں اکیلی رہتی ہیں، اللہ کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے مریم کے پاس اپنے فرشتے کو بھیجا جو فرشتوں کا سردار ہے، جو فرشتوں کا مکھیا ہے، جس کا نام روح الامین جبریل ہے۔ ہم نے جبریل کو مریم کے پاس بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور جبریل ایک بہت اسمارٹ اور ہینڈسم انسان کی شکل میں آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے انسان کی شکل دھارن کر سکتے ہیں، انسان کے روپ میں آ سکتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے۔ مریم اکیلے اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، جبریل انسان کی شکل میں ان کے سامنے آئے۔ ایک عورت، اکیلی عورت ایک مرد کو دیکھتی ہے، اس کی فیلنگ کیا ہو سکتی ہے، اس کا احساس کیا ہو سکتا ہے؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مریم کہتی ہیں اے اللہ کے بندے، میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تو متقی آدمی ہے، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، میرے قریب مت آنا، مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا۔ عزت دار عورت اپنے شریر تک کسی اور کو پہنچنے نہیں دیتی۔ میری ماں اور بہنوں معاف کیجئے گا، آج کا سماج برائیوں میں سر سے پیر تک لت پت ہے۔ اب تو حالات وہ ہو چکے ہیں کہ آج ہمیں پاک اور صاف لڑکے اور لڑکیوں کو چراغ لے کے ڈھونڈنا پڑ رہا ہے۔ سماج اس لیول تک پہنچ چکا ہے، سماج اس اسٹیج تک پہنچ چکا ہے کہ شاید کوئی لڑکا ایسا ملے جس کا کوئی لڑکی کے ساتھ ریلیشن نہ ہو، شاید کوئی لڑکی ایسی ملے جس کا کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو۔ سماج اس لیول پر پہنچ چکا ہے میرے ساتھی۔ حرام کاری اور زنا کاری اور بدکاری نے سماج کو اس لیول تک پہنچا دیا ہے کہ آج پاک دامن لڑکے اور لڑکیوں کو چراغ لے کے ڈھونڈنا پڑے گا۔ اپنی بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، آج کل چل رہا ہے پیار اور محبت کے نام پہ بہت کچھ چل رہا ہے، مگر یاد رکھنا کوئی انسٹاگرام پہ آ کے پیار کا اقرار کرے، کوئی واٹس ایپ پر آ کر کے محبت کا اقرار کرے، کوئی اسنیپ چیٹ پہ آ کے آئی لو یو لکھ دے، تم دھوکہ مت کھا جانا میری بہنوں۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، اے میری قوم کی بہنوں، میں تمہیں بڑے پیار کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جو تم سے محبت کرے گا وہ زنا کر کے تمہیں جہنم میں لے کے نہیں جائے گا،
جو تم سے محبت کرے گا وہ تم کو نوکرانی نہیں مہارانی بنائے گا، اور مہارانی سے ملنے کے لیے اس کے پروٹوکول کو اپنانا پڑتا ہے، اس کے پی اے سے ملنا پڑتا ہے، اس کے سیکریٹری سے ملنا پڑتا ہے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، اسلام نے تم کو مہارانی بنایا ہے، اور مہارانی سے ملنے کے لیے پروٹوکول ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے اگر کوئی کسی لڑکی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ اس لڑکی کے گارجین سے ملے، اس کے باپ سے ملے، اور باپ نہیں ہے تو بھائی سے ملے، جو گارجین ہے اس سے ملے، اور نکاح کا پیغام بھیجے۔ جو آپ سے محبت کرے گا وہ نکاح کا پیغام بھیجے گا، اور نکاح کر کے آپ کو بیوی بنائے گا، اور جنت میں آپ کو لے کے جائے گا۔ زنا کر کے جہنم میں لے کے جانے والا ایک بار نہیں 1,00,000 بار آئی لو یو لکھ دے، 1,00,000 بار آپ کو محبت بھرا میسج بھیج دے، وہ آپ کے ساتھ آپ کے شریر کو استعمال کرنا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ اپنی واسنا پوری کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کے ساتھ محبت نہیں کرتا ہے۔ بنو تو مریم کے جیسی بنو میری بہنوں۔ مریم نے کہا اے انسان، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے ڈونٹ ٹچ می، میرے قریب مت آنا۔ اگر تیرے اندر اللہ کا تقوی ہے، اللہ سے 1% بھی تو ڈرنے والا ہے، میرے پاس مت آنا۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا ڈونٹ فیئر، اے مریم ڈرو نہیں، میں کوئی انسان نہیں ہوں، آئی ایم اینجل آف دا لارڈ، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں تیرے رب کا فرشتہ ہوں، اور میں تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں کہ تجھے ایک بہت خوبصورت بچہ ہونے والا ہے۔ قالت انا یکون لی غلام، مریم کہنے لگی مجھے بچہ کہاں سے ہوگا، میں ان میریڈ ہوں، میں کنواری ہوں، میری شادی نہیں ہوئی ہے، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی انسان نے ٹچ بھی نہیں کیا ہے، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، میں کوئی بد چلن عورت نہیں ہوں، میں کوئی بد کردار عورت نہیں ہوں، میں کیسے ماں بن سکتی ہوں۔ قَالَ كَذَلِكَ، فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے۔ انما هو امر ربک، اے مریم یہ تیرے رب کا حکم ہے، تیرے رب نے کہہ دیا کہ یہ ہونا ہے تو ہو کر کے رہے گا۔ قال كذلك قال ربك هو علی حین، تیرے رب نے کہا کہ یہ میرے لیے آسان ہے، وکان امرا مقضیا، یہ ہو کر کے رہے گا۔ فحملته، فرشتے نے کہا اور مریم پریگننٹ ہو گئی۔ اللہ کے حکم سے مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام حمل کی شکل میں ان کے پیٹ میں پہنچ گئے، مریم پریگننٹ ہو گئی۔ فانتبذت به مکانا قصیا، جب پریگننسی آ گئی اور ڈیلیوری کا ٹائم آیا، بچے کی پیدائش کا ٹائم آیا، تو مریم اپنے بچے کو جنم دینے کے لیے بیت المقدس سے دور چلی گئی۔ جب دور چلی گئی تو حضرت مریم سوچنے لگی یہ بچہ پیدا ہوگا، سماج مجھ کو تانا مارے گا، مجھ کو بدچلن کہے گا، مجھ کو کیریکٹر لیس کہے گا، مجھے حرام کی اولاد کی ماں کہے گا، میرے دل پر کیا گزرے گی۔ حضرت مریم رونے لگی اور کہنے لگی قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کہنے لگی اے کاش میں مر گئی ہوتی، آج میں زندہ نہ ہوتی، کوئی مجھے یاد کرنے والا نہ ہوتا، کوئی میرا نام لینے والا نہیں ہوتا۔ اللہ ہوتا، جو عورت پاک دامن ہوتی ہے اس سے اپنی عزت کا اتنا خیال ہوتا ہے۔ مریم نے کچھ غلط کام نہیں کیا ہے، مگر مریم کو اپنی عزت کا خیال ہے کہ کل سماج کیا بولے گا، کہتی ہے کہ کاش میں مر گئی ہوتی۔ فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ کے فرشتے نے آواز دی اے مریم ڈرو نہیں، تمہیں بچہ پیدا ہوگا، تمہیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اور ڈیلیوری کے ٹائم تم کو پانی چاہیے، تم کمزور نہ ہو جاؤ، پانی کی ضرورت پڑے گی، ذرا نیچے دیکھو اللہ نے پانی کی نہر جاری کر دی، مریم کے لیے نہر جاری ہو گئی۔
उसके बाद अल्लाह कहता है वो हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला, और ऐ मरियम इस पेड़ की टहनी को तुम हिलाओ, इस पेड़ की टहनी को तुम हरकत दो, इस पेड़ की टहनी को तुम हिलाओ। आपके ऊपर ऐ मरियम, आपके ऊपर ताजा ताजा खजूरें गिरेंगी। मरियम डिलीवरी का टाइम है, और आप जानते हैं कि डिलीवरी के टाइम औरत को बहुत दर्द होता है, औरत बहुत पेन में होती है, बहुत दर्द में होती है, बहुत कमजोर होती है। और दुनिया के हर समाज में जब औरत को डिलीवरी का टाइम आता है तो उसको ताकत की चीजें खिलाई जाती हैं। आप क्या भी खिलाई जाती होंगी, हमारे यहाँ बनारस में भी कुछ मेवा वगैरह डाल करके बनाते हैं, कुछ चीजें औरतों को देते हैं। आप क्या भी देते होंगे, शेरशाबादियों में भी देते होंगे। वो औरत की कमजोरी का टाइम होता है। ऐसी कमजोरी के टाइम अल्लाह क्या कह रहा है, ऐ मरियम पेड़ की पत्ती को हिलाओ तो ताजा ताजा पकी हुई खजूर तुम्हारे ऊपर गिरेगी। ऐ अल्लाह, जब तू मरियम को खजूर देना ही चाहता है तो मरियम को इतनी तकलीफ देने की क्या जरूरत है? मरियम बेचारी तो कमजोर है, बच्चा पैदा होने वाला है। ऐ अल्लाह, एक प्लेट में रख करके खजूर आ जाती तो क्या हो जाता? अल्लाह ने सबक दिया, नहीं मेरे बंदे, हम मरियम को ये सबक दे रहे हैं कि ऐ मरियम, जब तू पेड़ को हिलाएगी तब खजूर गिरेगी, बैठे बिठाए तुझको खजूर मिलने वाली नहीं है। हरकत में बरकत है। जब मरियम ने खजूर को हिलाया तब जाकर के खजूर पकी हुई जमीन पे गिरी। अच्छा, आपके यहां तो खजूर की खेती नहीं होती होगी कि होती है? खजूर की खेती कहां होती है? रेगिस्तानी इलाके में होती है। और खजूर पकती कब है? मई जून में पकती है। और अल्लाह क्या कह रहा है, ऐ मरियम, जब तू पेड़ को हिलाएगी तो पकी हुई खजूर गिरेगी। इसका मतलब यह हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए? मई जून की गर्मी में पैदा हुए। लिहाजा ईसाई जो उनका जन्मदिन कब मनाते, बोलो भाई? 25 दिसंबर को मनाते। तो ये ठीक आछे ना गलत आछे? गलत आछे। ईसाइयों को पता ही नहीं कि ईसा कब पैदा हुआ। ईसा दिसंबर के जाड़े में नहीं, मई जून की गर्मी में पैदा हुए थे, जब खजूर पक जाती है। पकी हुई खजूर मरियम को मिली। तो पता ये चला कि अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ मेहनत करना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों। आप जब हरकत करेंगे तब बरकत मिलेगी। आप जब हिम्मत करेंगे, हिम्मते मर्दा मददे खुदा, जब आप हिम्मत करेंगे, कारोबार करना है, बिजनेस करना है, तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा, कैपिटल लगाना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। आप जब तक हिम्मत नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आज भारत का मुसलमान अगर आगे बढ़ना चाहता है उसे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, वरना दुनिया तो चाहती है कि आप पंचर बनाने वाले बन जाए। दुनिया चाहती है आप चिकन की दुकान खोल लें, आप मटन की दुकान खोल लें, पकौड़ी की दुकान खोल लें, बस आप छोटे छोटे यही काम करें। दुनिया नहीं चाहती है कि आप तरक्की करें। मेरे प्यारे साथियों, अगर तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, जुर्रत से काम लेना पड़ेगा। और एक बात और याद रखो, आपके मुकद्दर में जितनी रोजी मिली लिखी है वो कोई माई का लाल आपसे छीन नहीं सकता। और जो रोजी मिलने वाली नहीं है, आप सिकोरना से अररिया, पूर्णिया, फॉरबिसगंज नहीं, पटना, दरभंगा, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाओ, जो रोजी आपके मुकद्दर में नहीं लिखी है वो आप नहीं पा सकते हैं मेरे साथी। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आइए दलील भी सुन। अहले हदीस का स्टेज है, हमी किस्सा कहानी बोलबो ना, हमी ओनली कुरान हदीस बोलबो इंशाअल्लाह। हदीस सुनिए, आप अपनी मां के पेट में होते हैं और आपकी तकदीर लिखी जाती है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्ना अहदकुम युजमअ फी बतन उम्मिही, तुम में से कोई इंसान जब अपनी मां की पेट में होता है तो उसको पहले मिलाया जाता है। साइंस भी कहती है कि मर्द का स्पर्म और औरत के एग्स ये मिलते हैं तो बच्चा पैदा होता है। तो अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मां के पेट में मिलाया जाता है। सुम्मा यकूनु अलकतन, फिर वो जमा हुआ खून बन जाता है। सुम्मा यकूनु मुज़गतन, फिर वो गोश्त का लोथड़ा बन जाता है।
اور جب وہ 120 دن کا ہوتا ہے، 4 مہینے کا ہوتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَيُنْفَقُ فِيهِ رُوحُهُ، اس بچے کی روح پھونکی جاتی ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ میڈیکل سائنس کیا بولتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ نبی نے فرمایا بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو روح پھونک دی جاتی ہے۔ اب مسئلہ سن لو، اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہے اور 4 مہینے کے بعد پیدا ہوا ہے، جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ روح پھونکی جا چکی ہے۔ ضروری نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے، انیوارہ نہیں ہے، لیکن اگر 4 مہینے کے اوپر بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، اس کو کفنانا بھی چاہیے، کیونکہ اس بچے کے اندر روح ڈالی جا چکی ہے۔ ابھی ایک سوال آیا تھا، ایک بیماری ہوتی ہے، غالباً میں بھول رہا ہوں اس کا نام، ایسینوفیلیا ہوتا ہے۔ ایسینوفیلیا کیا ہوتا ہے؟ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، اس کا دماغ صحیح نہیں ہوتا، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا دماغ صحیح نہیں کام کرتا۔ اس بیماری کو ایسینوفیلیا بولتے ہیں، بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے۔ ایسا بچہ اگر پیدا ہوتا ہے ماں باپ کے لیے بہت بڑی آزمائش بن جاتا ہے۔ ابھی کرناٹک سے ایک بھائی کا فون آیا، مولانا صاحب میری بیوی کو 4 مہینے کا حمل ہے پیٹ میں، اور ڈاکٹر یہ بول رہے ہیں کہ بچے کا سر نہیں بن پا رہا ہے، بچے کا دماغ نہیں بن پا رہا، بچہ پیدا ہوگا تو اس کا سر نہیں ہوگا، اس کا دماغ نہیں ہوگا، بچہ ادھورا پیدا ہوگا، کیا کروں مولانا صاحب میں نے جب اس مسئلے پر ریسرچ کی، تحقیق کی، مطالعہ کیا تو علماء نے یہی بات لکھی ہے کہ اگر بچہ 4 مہینے کے اندر کا ہے اور ڈاکٹر کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ بچہ پیدا بھی ہوگا تو مرا ہوا پیدا ہوگا، یا بچے کی پیدائش سے ماں کو خطرہ ہوگا، تو 4 مہینے کے اگر پہلے کا حمل ہے تو اس کو اسقاط کیا جا سکتا ہے، اس کو ماں کے پیٹ میں ختم کیا جا سکتا ہے ماں کی جان بچانے کے لیے، جب یہ کنفرم ہو کہ بچہ مرا ہوا ہی پیدا ہوگا۔ لیکن اب اگلا جملہ سنیے گا، اگر بچہ 4 مہینے کے اوپر کا ہو چکا ہے، ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے اوپر کا حمل ہو چکا ہے، تو چونکہ اس کے اندر روح ڈالی جا چکی ہے، اب علماء کہتے ہیں بہت خطرناک بات ہے، اب اسے ماں کے پیٹ میں اس کو اسقاط کرنا، ختم کرنا، یہ تبھی جائز ہے جب بہت آخری سٹیج ہو اور یہ یقین ہو کہ بچہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے اور بچے کی ڈیلیوری کا کوئی چانس نہیں ہے، اور ڈیلیوری ہوگی تو ماں کی جان کو خطرہ ہوگا، تبھی بچے کا ابارشن کیا جائے گا، ورنہ عام حالات میں بچے کو ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے بعد تو کسی بھی حالت میں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ صاحب بتانے لگے کہ مولانا ڈاکٹر یہ بول رہا ہے کہ 4 مہینے کے اوپر کا ہو چکا ہے، 5 مہینے کا ہو چکا ہے، اور اب بچہ پیدا کرنا ہی پڑے گا۔ اب بیچارے سوچو، ایک باپ کے لیے، ایک ماں کے لیے کتنی تکلیف کی بات ہے۔ کہا 5 مہینے کا بچہ ہو چکا ہے، اب ڈاکٹر کہہ رہا ہم 5 مہینے میں ڈیلیوری کریں گے، بچہ پیدا ہوگا، ہو سکتا ہے پاگل ہو سکتا ہے سر ہی نہ ہو سکتا ہے دماغ ہی نہ ہو۔ میں نے کہا میرے بھائی اب کوئی راستہ نہیں ہے، آپ ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے اور بھی ڈاکٹروں سے سمجھ لو، اگر یہی راستہ ہے تو پیدائش ہونے دو، بچہ اگر زندہ پیدا ہوا، صحیح سلامت پیدا ہوا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اگر مرا ہوا پیدا ہو تو صبر کر لینا، اگر پاگل پیدا ہو آزمائش سمجھ لینا، اس بچے کو بہرحال زندہ رہنے کا آپ کو اسے مارنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ تو 4 مہینے کا جب بچہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی کہتے روح ڈال دی جاتی ہے اور ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو 4 چیزیں لکھتا ہے، فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ، وہ لکھتا ہے کہ اس بچے کا عمل کیا ہوگا، یہ آگے چل کے کیا عمل کرے گا، شرابی بنے گا یا بدکار بنے گا یا عالم بنے گا یا ماسٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، ڈاکٹر، اس کا عمل لکھا جاتا ہے۔ وہ اجلہ، اس کی عمر لکھی جاتی ہے، 40 سال زندہ رہے گا، 50 سال رہے گا، 10 سال رہے گا، 5 سال رہے گا، اس کی عمر لکھی جاتی ہے۔ اور تیسری چیز ورزقہ،
اور بچے کی عمر لکھی جاتی ہے، کتنی عمر پائے، کتنی روزی پائے گا، وہ دنیا میں کتنا رزق پائے گا، لکھپتی بنے گا کہ کروڑ پتی بنے گا، کٹیہار میں اس کے کتنے مکان ہوں گے، پورنیا میں کتنے مکان ہوں گے، کتنی پراپرٹی خریدے گا، سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز لکھی جاتی ہے وہ شقی و سعید، کہ وہ بچہ بدبخت ہوگا یا خوشبخت ہوگا، وہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا۔ یہ سب کچھ کب لکھا جاتا ہے؟ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کا مطلب یہ ہوا ابھی ہم نے دنیا میں جنم نہیں لیا تھا، ابھی ہم دنیا میں نہیں آئے تھے، ابھی ماں کے پیٹ میں تھے اور ہماری روزی لکھی جا چکی تھی۔ کیوں ہائے توبہ مچاتے ہو میرے پیارے ساتھیوں؟ جتنی بھی محنت کر لو، محنت کرو، میں محنت سے منع نہیں کرتا، لیکن اگر حرام راستہ بھی اپناؤ گے تم تو اپنی مقدر سے زیادہ روزی تم نہیں پا سکتے ہو، جتنی روزی تمہارے مقدر میں لکھی اتنی مل کر کے رہے گی۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 12ویں پارے کی پہلی آیت میں کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے اوپر جتنے چوپائے ہیں، جتنے انسان ہیں، جتنے جانور ہیں، سب کی روزی روٹی ہم نے اپنے ذمے لے لی ہے۔ انسان کو بھی روزی دینے والے ہم، حیوان کو بھی روزی دینے والے ہم، جتنے جاندار ہیں سب کو روزی دینے والے ہم ہیں۔ اس دنیا میں بہت سارے ایسے جانور ہیں جو اپاہج ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے جانور ہیں جو اپنے گھونسلے میں پڑے رہتے ہیں، بہت سارے ایسے جانور ہیں وہ محنت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ ان کو بھی کھلا رہا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزی روٹی اللہ دیتا ہے۔ تو روزی روٹی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ پہلی بنیادی بات یاد رکھو میرے ساتھ۔ دوسری بات، اگر کسی کو زیادہ پیسہ ملا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں اچھا ہو، اور کوئی غریب ہے تو ضروری نہیں کہ وہ اللہ کی نظر میں برا ہو۔ ابو لہب کے بعد بہت پیسہ تھا، نبی کا چچا تھا ابو لہب، بہت پیسے والا تھا، بہت اسمارٹ تھا، بہت ہینڈسم تھا۔ او دنیا والوں، تم نے تو ہینڈسم ہونے کو، خوبصورت ہونے کو معیار بنایا ہے، تم نے پیسے کو معیار بنایا ہے، تم نے خاندان کو معیار بنایا ہے۔ ابو لہب کے پاس تینوں چیزیں ہیں، خاندان بھی بہت بڑا ہے، نبی کا چچا ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہے، ہاشم کا پوتا ہے، بہت خوبصورت بھی ہے، بہت پیسے والا بھی ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب ہلاک ہو گیا اور ابو لہب نے جو کچھ کمایا تھا وہ سب برباد ہو گیا۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ مال کوئی کام آیا نہ کمائی کسی کام آئی۔ تو دولت کا زیادہ ہونا میرے پیارے ساتھیوں یہ ضروری نہیں کہ اللہ کے یہاں آپ کو اتم بنا دے، اچھا بنا دے۔ اللہ کا سسٹم ہے دنیا میں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے اپنے بندوں کی روزی روٹی کو بانٹا ہے، کسی کو لکھپتی بنایا، کسی کو کروڑ پتی بنایا، کوئی محلوں میں رہتا ہے، کوئی جھوپڑی میں رہتا ہے، کوئی لاکھ روپیہ روزانہ کماتا ہے، کوئی 100 روپے کے لیے بھی محنت کرتا ہے، کوئی ٹالی چلا رہا ہے، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی بیچارہ مکان بنا رہا ہے، لیبر کا کام کر رہا ہے، کوئی کمپیوٹر پر بیٹھ کے لاکھوں کروڑوں کما رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ روزی روٹی اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ روزی روٹی کی بنیاد پر کوئی اچھا نہیں، کوئی برا نہیں، ہر انسان محنت کرے، اسٹرگل کرے، سنگرش کرے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ جو پیسے والا ہے وہی بہت عزت والا ہے اور جو غریب ہے وہ اللہ کی نظر میں حقیر ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں اگر عزت کا کوئی معیار ہے، پیسہ نہیں ہے، اللہ کی نظر میں عزت کا معیار آپ کا تقوی ہے، آپ کی دینداری ہے۔ میرے پیارے ساتھی، وقت بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور ہمارا جو ٹاپک ہے ابھی ہم نے شروع بھی نہیں کیا، جو بہت اہم ٹاپک ہے کہ روزی میں برکت کیسے ملے گی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اگر روزی میں برکت چاہیے، اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ وہاں سے روزی دے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتے آپ، اللہ وہاں سے روزی دے گا آپ کو۔ تقوی پیدا کرو۔ آپ اگر گناہ کے کام کریں گے، شراب پیئیں گے،
ज़िना करेंगे, झूठ बोलेंगे, गीबत करेंगे, अपने हाथों से दूसरों को तकलीफ पहुंचाएंगे, फिर आप ये उम्मीद मत रखिए अल्लाह बरकत देगा आपको। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह बरकत तभी देगा जब आप अल्लाह की बात मानेंगे, जब आप मुत्तकी बनेंगे। अल्लाह कुरान में कहता है वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकू लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्दी। अगर ये लोग ईमान वाले बन जाएं, अगर ये मुत्तकी बन जाएं, तो हम आसमान से और जमीन से बरकत के दरवाजे खोल देंगे इनके ऊपर। एक सहाबी, नाम नोट कर लो, अब्दुर्रहमान बिन औफ, मक्का से हिजरत करके मदीना आए। अल्लाह के प्यारे नबी ने नाम ले लेकर के मक्का के मुहाजिरों को और मदीना के अंसारियों को भाई भाई बनाया था। आपने अब्दुर्रहमान बिन औफ को भाई बनाया साद बिन रबी का। साद बिन रबी अंसारी साहबी हैं, बहुत पैसे वाले साहबी हैं, बहुत खजूरों के बागात उनके पास हैं। उन्होंने कहा है मेरे भाई अब्दुर्रहमान, ये मेरे खजूरों के बाग हैं, आ जाओ मैं बंटवारा कर देता हूं, आधा तुम ले लेना, आधा मैं ले लेता हूं। ये मेरे पास धन है, दौलत है, रुपया है, पैसा है, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लेता हूं। अरे अब्दुर्रहमान, अभी तुम नए नए मदीना में आए हो, तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है, तुमको घर भी बसाना है, तुमको परिवार भी बनाना है। अब्दुर्रहमान, मेरी 4 बीवियां हैं, तुम किसी एक को पसंद कर लो, मैं तलाक दे देता हूं। 3 हैज की इद्दत गुजारने के बाद मेरी उस बीवी से तुम निकाह कर लेना, तुम्हारा घर भी बस जाएगा, तुमको बिजनेस भी मिल जाएगा, तुमको मकान भी मिल जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम होते, सोचते फ्री में नौकरी भी मिल रही है, छोकरी भी मिल रही है, फ्री में रिश्ता भी लग रहा है, फ्री में सब कुछ मिल रहा है, मगर सहाबा बड़े खुददार थे, बड़े गैरतमंद थे, बड़े इज्जत वाले थे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा है मेरे भाई साद बिन रबी, अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत दे, मुझे तेरी बीवी से शादी नहीं करना, मुझे तेरा माल नहीं चाहिए। ऐ साद बिन रबी, मैं तो बिजनेसमैन आदमी हूं, मैं तो व्यापारी आदमी हूं, मैं तो कारोबार करने वाला आदमी हूं, मुझे बाजार का पता बता दे। हजरत अब्दुर्रहमान को बाजार का पता बताया गया और उन्होंने पनीर का और घी का कारोबार शुरू किया, और पहले छोटे पैमाने पर शुरू किया, फिर अल्लाह ने बहुत बरकत दी, उनको करोड़पति हो गए और शादी करते हैं। और शादी को बीवी में खजूर, बीवी को मेहर में खजूर की गुठली के बराबर सोना अपनी बीवी को मेहर में देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप सच्चे दिल के साथ, ईमान के साथ, नेक नियति के साथ, अगर तकवा के साथ काम करेंगे, अल्लाह ताला जरूर आपको रोजी रोटी देगा। मेरे साथियों, अल्लाह बरकत देगा आपको। जब आपकी जिंदगी में तकवा ही नहीं होगा, जब आपकी जिंदगी गुनाहों से भरी होगी, तो कुरान क्या कहता है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। मेरे बंदो, जमीन में जहां पर भी तुमको बिगाड़ नजर आ रहा है, तबाही नजर आ रही है, वो तुम्हारे अपने करतूतों का नतीजा है। और आगे बढ़िए, बरकत हासिल करने का दूसरा रास्ता, इस्तिगफार पढ़िए कसरत से अल्लाह ताला से तौबा कीजिए, अपने गुनाहों पर अल्लाह से माफी मांगिए, बार बार अल्लाह के सामने अपने गुनाहों का इकरार कीजिए कि अय अल्लाह, मैं बहुत गुनहगार हूं, बहुत गुनाह किए हैं मैंने, अय अल्लाह तू मेरे गुनाहों को माफ कर दे। इसको उर्दू में भी बोल सकते हैं, इसको बंगला में भी बोल सकते हैं, और अरबी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। इसी को इस्तिगफार बोलते हैं, इसी को तौबा बोलते हैं। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन लज़िमल इस्तिगफारा, जो बार बार इस्तिगफार करेगा, अल्लाह ताला हर तंगी से निकलने का रास्ता उसको देगा, और ऐसी जगह से रोजी देगा वो सोच भी नहीं सकता। इमाम हसन बसरी के पास एक आदमी आया, उसने कहा, इमाम साहब, शादी के कई साल हो गए, औलाद नहीं हो रही है, कहा जाओ इस्तिगफार करो। दूसरा आदमी आया, इमाम साहब बारिश नहीं हो रही, सूखा पड़ा है, उन्होंने कहा जाओ इस्तिगफार करो। तीसरा आया, इमाम साहब नदी नाले सूख गए, पानी की बड़ी किल्लत हो गई है, फरमाया जाओ इस्तिगफार करो। चौथा आया, कहा इमाम साहब मेरे बागों में फल पैदा नहीं हो रहे हैं, बाग सूख गए मेरे, कहा जाओ इस्तिगफार करो।
इमाम हसन बसरी के शागिर्दों ने पूछा, इमाम साहब क्या बात है, हर आदमी के सवाल के जवाब में वही जवाब दे रहे, इस्तिगफार करो इस्तिगफार करो। फरमाया मैं ये जवाब अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं, ये कुरान का बताया हुआ जवाब है, ये कुरान का बताया हुआ नुस्खा है। कुरान के 29वें पारे में अल्लाह फरमाता है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते हैं, फकुल्तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते हैं, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अल्लाह से इस्तिगफार करो, तुम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो, अल्लाह बहुत माफ करने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, जब तुम अल्लाह से इस्तिगफार करोगे अल्लाह आसमान से जोरदार बारिश नाजिल फरमाएगा। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और अल्लाह तुमको माल भी देगा और औलाद भी देगा। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, और अल्लाह ताला तुम्हें बागात भी देगा और अल्लाह ताला तुम्हें नदियां और नहरें भी देगा। तो ये दूसरा नुस्खा है मेरे साथी, इस्तिगफार कीजिए कसरत से, अल्लाह आपको रोजी रोटी में बरकत देगा। रोजी रोटी में बरकत हासिल करने का तीसरा तरीका, नमाज की पाबंदी कीजिए। नमाज का बड़ा गहरा ताल्लुक है रोजी रोटी से। जब आप पांचों टाइम की नमाज की पाबंदी करेंगे तो अल्लाह ताला आपसे राजी होगा, और जब अल्लाह ताला आपसे राजी होगा तो आपको किसी और का मोहताज नहीं बनाएगा। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, वअमुर अहलका बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी नमाज की पाबंदी करो। ला नसअलुका रिज़्का, और ए नमाज पढ़ने वाले तू ये मत समझना कि हम नमाज के जरिए तेरी रोजी रोटी का नुकसान करना चाहते हैं, हम तुझसे रोजी नहीं मांगते। नहनु नर्ज़ुकुका, हम तो खुद तुझको रोजी देते हैं। हमारा क्या हाल है, दुकान खोल के बैठे, अजान हो रही है हय्या अलस सलाह की, हमारी दुकान चल रही है, हम दुकान बंद करने को तैयार नहीं है, हमारा नुकसान हो जाएगा। हम बिजनेस कर रहे हैं, कस्टमर आ गया, नमाज को हमने किनारे कर दिया, पहले कस्टमर को देख रहे हैं। नमाज इतनी हकीर चीज है, इतनी मामूली चीज है नहीं मेरे साथियों। नमाज का टाइम आ जाए तो अपने बिजनेस से कह दो तू साइड हो जा, अपने कारोबार से कह दो तू किनारे हो जा, अपनी दुकान से कह दे तू किनारे हो जा। इसलिए कि अल्लाह के नेक बंदों की पहचान क्या है, फरमाया रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाह। अल्लाह के नेक बंदे कारोबार तो करते हैं, बिजनेस तो करते हैं, मगर उनका कारोबार उनको नमाज से गाफिल नहीं करता, उनको अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता। व इक़ामिस सलाह, वो नमाज भी कायम करते हैं, व ईताई ज़का, वो ज़कात भी देते हैं। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अबसार, अल्लाह के नेक बंदे कयामत के दिन से डरते हैं जिस दिन आंखें अपनी जगह नहीं रहेंगी और कलेजे अपनी जगह नहीं रहेंगे। अभी आपने खबर सुनी, इंडिगो की 500 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हो गई एक दिन में। कितने लोगों को जाना है कहीं से कहीं। एक खबर तो आई कि एक लड़का लड़की की शादी होने वाली है, दुल्हा को दुल्हन के पास जाना है, शादी को पोस्टपोन करना पड़ा। कहीं किसी को एग्जाम देने जाना है, कहीं किसी को इंटरव्यू देने जाना है। एयरपोर्ट पर लोग भूखे प्यासे तड़प रहे हैं और इंडिगो के काउंटर पे कोई उनको जवाब देने वाला नहीं है। ये जरा से एयरपोर्ट पर, और एयरपोर्ट पे कौन लोग होते हैं? जो बड़े बड़े करोड़पति लोग, पैसे वाले लोग होते, ज्यादातर तो वही होते हैं। लेकिन जरा सी फ्लाइट कैंसिल हुई तो एयरपोर्ट पर लोग ये बता रहे हैं कि नफसी नफसी का आलम हो गया, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचो, जब दुनिया के एयरपोर्ट पर फ्लाइटें कैंसिल हो जाएं, ये मंजर आ जाता है, तो कयामत के दिन का मंजर क्या होगा? इज़ शम्सु कुविरत, जब सूरज को लपेट दिया जाएगा। व इज़न नुजूमुन कदरत, जब सितारों की रोशनी खत्म हो जाएगी। व इज़ल जिबालु सुगिरत,
جب بڑے بڑے پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کو لوگ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ جب جنگلی جانور ایک جگہ سب اکٹھا ہو جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب سمندروں کا پانی کھولا دیا جائے گا، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور جب لوگوں کا گروپ بنا دیا جائے گا، نیک لوگوں کا الگ گروپ، برے لوگوں کا الگ گروپ، نمازیوں کا الگ گروپ، بے نمازیوں کا الگ گروپ بنا دیا جائے گا، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اور جب جس بچی کو زمین میں گاڑا گیا تھا، جس بچی کو دنیا میں مارا گیا تھا، اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ اے معصوم بچی تجھے کس اپرادھ کی سزا دی گئی؟ وہ قیامت کا دن ہوگا میرے ساتھی۔ جو نماز پڑھتا ہے اس کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اگر اپنی روزی روٹی میں برکت چاہتے ہو تو نماز پڑھو۔ اور ایک جملہ میرا اور نوٹ کر لو، نماز کو نماز کی طرح پڑھو۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے نمازی 4 ٹائپ کے ہوتے ہیں، ٹھاٹ کے ہوتے ہیں، 8 کے ہوتے ہیں، 360 کے ہوتے ہیں اور کھاٹ کے ہوتے ہیں۔ کسی نے پوچھا مولانا کیا مطلب؟ کہا ٹھاٹ کے وہ ہوتے ہیں جو 5 ٹائم کے نمازی ہوتے ہیں، 8 کے وہ ہوتے ہیں جو جمعہ مسجد میں آتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، اور 360 کے وہ ہوتے ہیں جو عید کی اور بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور فرمایا کھاٹ کے وہ ہوتے ہیں جو کسی کے جنازے میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ 4 ٹائپ کے نمازی ہوتے ہیں، تم فیصلہ کر دو تم کون سے نمازی ہو لوگوں۔ نمازی بننا ہے تو ٹھاٹ کے نمازی بنو، 5 ٹائم کے نمازی بنو، اور نماز کی ایسی چنتا ہو تم کو جیسے موبائل کی چنتا ہوتی ہے۔ موبائل ذرا سا ڈسچارج ہو جائے، عبد الغفار صاحب پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کس کا کال آیا ہوگا، کس کا میسج آیا ہوگا، جلدی سے چارجر تلاش کرتے ہیں، چارجر نہیں ملے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے، میرا موبائل جلدی سے آن ہو جائے۔ جیسے تم کو موبائل کی چنتا ہے، جیسے تم کو اپنے کال کی چنتا ہے، اپنے میسج کی چنتا ہے، اس سے زیادہ تم کو نماز کی چنتا ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ خوش نصیب بندوں کو عرش کا سایہ دے گا۔ ان خوش نصیب بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، جس کو نماز کی چنتا ہو۔ اور نماز، اپنے بچوں کو بھی نماز کا عادی بناؤ میرے ساتھ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو تم ان کی پٹائی کرو۔ تو یہ تیسری چیز ہے، نماز کی پابندی کیجیے۔ چوتھی چیز، روزی روٹی میں اگر برکت حاصل کرنا ہے، چوتھا کام کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے خالی کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تفرغ لعبادتی، اے میرے بندے تو عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالی کر دے۔ جب تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالی کر لے گا، جب تو میری عبادت کے لیے ٹائم نکالے گا، تو اے میرے بندے ملأت صدرک غنا، میں تیرے دل کو مالداری سے بھر دوں گا، میں تجھے دل کا امیر بنا دوں گا، میں تجھے دل کا مالدار بنا دوں گا۔ معاف کرنا میرے بھائیو، زیادہ پیسہ ہونا مالداری نہیں ہے، زیادہ پیسہ ہونا مالداری نہیں ہے۔ بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو بھی رات میں نیند نہیں آتی، ان کو نیند کی دوا لینی پڑتی ہے۔ بہت پیسہ ہے، شوگر کی بیماری ہے، میٹھا نہیں کھا سکتے، چکن نہیں کھا سکتے، مٹن نہیں کھا سکتے، اس کا مطلب دولت سے آپ سب کچھ نہیں خرید سکتے۔ لہذا اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس الغنا عن کثرت العرض، زیادہ پیسہ ہونا اور زیادہ سامان ہونا یہ مالداری نہیں ہے، ولکن الغنا غنى النفس، انسان کا دل غنی ہو، انسان دل سے مالدار ہو، یہ اصل مالداری ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو میری
میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالی کر لے، میرے بندے میں تیرے دل کو غنی بنا دوں گا، تیرے دل کو سکون کی دولت دے دوں گا، تیری غریبی کو دور کر دوں گا۔ اور اگر ہائے دنیا میں تو لگا رہے گا، صرف دنیا کے چکر میں تو لگا رہے گا، تو میں تیرے دل کو بے سکونی سے بھر دوں گا اور تیری غریبی کو اور بڑھا دوں گا۔ اور آگے بڑھیے، روزی روٹی میں اگر برکت حاصل کرنا ہے ایک کام اور کرنا پڑے گا، غریبوں کی مدد، مسکینوں کی مدد، یتیموں کی مدد کرنی پڑے گی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انما ترزقون بضعفائکم، تم کو جو روزی ملتی ہے کمزوروں کی وجہ سے ملتی ہے۔ دو بھائی تھے اللہ کے نبی کے دور میں، ایک بھائی کام دھندا کرتا تھا، دوسرا بھائی نبی کے پاس آ کر کے تعلیم حاصل کرتا تھا۔ جو بھائی کام دھندا کرتا تھا ایک مرتبہ وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اپنے اس بھائی کی شکایت کرنے لگا، یہ تو کوئی کام دھندا نہیں کرتا ہے، یہ تو بیٹھ کر کے آپ کے پاس قرآن سیکھ رہا ہے، حدیث سیکھ رہا ہے، نبی کا دین سیکھ رہا ہے۔ وہ اپنے اس بھائی کی شکایت کرنے لگا اور اپنی واہواہی کرنے لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، لعلک ترزق بہ، ہو سکتا ہے کہ تم کو روزی اسی کی وجہ سے مل رہی ہو۔ یہ غریب ہے، یہ کمزور ہے، لیکن دین کا کام کر رہا ہے، دین کا علم حاصل کر رہا ہے، اس کو تم حقیر نہ جانو، اس کو تم معمولی نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ اسی کی وجہ سے اللہ تمہاری روزی میں برکت دے رہا ہے۔ لہذا اگر دولت میں برکت چاہیے تو وہ والا مزاج مت بناؤ، چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، وہ مزاج مت بناؤ۔ دولت ملی ہے، غریبوں پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، بھائیوں پر خرچ کرو، ماں باپ پر خرچ کرو، خرچ کرو میرے پیارے ساتھ۔ اللہ تعالی قرآن میں ہم سے کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، میرے بندو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس کے پہلے کہ موت آ جائے، فَيَقُول، اور انسان کہے رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے اللہ کاش کہ تم مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، کاش کہ تھوڑا سا ٹائم دے دے، فَأَصَّدَّقَ، میں صدقہ کر لوں، میں خیرات کر لوں، وَأَكُن من الصالحین، اور میں بھی نیک بن جاؤں۔ لیکن مرنے کا ٹائم آ گیا تو اب ایک منٹ کی بھی فرصت، آپ کو ایک پل کی فرصت بھی نہیں ملے گی میرے پیارے ساتھیوں۔ اس سے پہلے کہ موت آ جائے زندگی میں تندرستی کی حالت میں، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان وانت صحیح شہیح، جو انسان تندرستی کی حالت میں کرے، مال کی محبت اس کے دل میں ہے، اس کو مالداری کی امید ہے، غریبی کا ڈر ہے، اس عالم میں جو انسان صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ کو وہ دان، وہ پن، وہ صدقہ اللہ کو پسند ہے۔ اور آگے بڑھیے، روزی روٹی میں اگر برکت حاصل کرنا ہے لوگوں کو کھانا کھلائیے، مہمان نوازی کیجیے، مہمان نوازی کرنے سے بھی گھر میں برکت آتی ہے۔ اللہ قرآن کے 29ویں پارے میں کہتا ہے، اور آج جمعہ کا دن تھا، آپ نے فجر کی نماز اگر پڑھی ہوگی، فجر کی نماز میں امام صاحب نے دوسری رکعت میں یہ آیت آپ کو سنائی ہوگی، اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، میرے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جب کھانا کھلاتے تو کیا کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تم سے تعریف سننے کے لیے کھانا نہیں کھلا رہے ہیں، ہم تھینک یو سننے کے لیے، ہم جزاک اللہ خیر سننے کے لیے تم کو کھانا نہیں کھلا رہے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تم کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ کوئی شکریہ نہیں چاہیے۔ کھانا کھلاؤ لوگوں کو، آپ کے دسترخوان پہ کچھ لوگ آ کے بیٹھے اور آپ کے ساتھ کھانا کھائیں تو کھانا گھٹے گا نہیں، اللہ اور برکت دے گا میرے پیارے ساتھ۔ اللہ کے نبی جب مدینہ پہنچے تو ایک صحابی جن کا نام عبداللہ بن سلام تھا، وہ یہودی تھے پہلے، وہ کہتے جب اللہ کے نبی مدینہ میں آئے تو پہلا جملہ جو میں نے نبی کی زبان سے سنا تھا، کیا سنا تھا؟ ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو بڑھاؤ،
سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ اور رشتوں کو جوڑو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ اور راتوں کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ تم اطمینان کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ پتہ یہ چلا کہ لوگوں کو کھانا کھلانے سے بھی گھر میں برکت آتی ہے میرے پیارے ساتھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون نہیں جانتا، بڑے مہمان نواز تھے۔ ایک بار فرشتے ان کے پاس آئے اور فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے، اسمارٹ اور ہینڈسم لڑکوں کی شکل میں فرشتے آئے، اور فرشتے آ کے بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہاں سے آئے ہو، میرے ریلیشن کے ہو کہ نہیں ہو، بس اتنا پتہ لگا مہمان آئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فراغ الی اہلہ، ابراہیم دوڑے دوڑے گھر والوں کے پاس گئے، فجاء بعجل حنیذ اور بھنا ہوا بچڑے کا گوشت لے کے آئے۔ پتہ یہ چلا کہ مہمان نوازی میں سب سے بیسٹ آئٹم کون سا ہے؟ آلو گوبھی کی سبزی نہیں ہے، کیا ہے؟ گوشت ہے۔ گوشت سے بہترین مہمان نوازی نہیں ہو سکتی۔ سب سے بہترین آئٹم کیا ہے؟ گوشت کا آئٹم۔ اب یہ الگ بات ہے آپ کے ہاں گوشت کا مطلب خالی نارمل گوشت ہے، گوشت سے بھی بہت کچھ بن سکتا ہے۔ تو گوشت لے کے آئے، بھنا ہوا گوشت لے کے، فرائی کر کے لے کے آئے۔ اب وہ جب گوشت لے کے آئے تو فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کھاؤ بھائی۔ ان کو کیا پتا کہ لوگ فرشتے ہیں؟ فرشتے ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے، نہیں کھا رہے۔ اس زمانے میں اگر مہمان گھر میں آئے اور کھانے کو ہاتھ نہ لگائے تو لوگ سمجھ جاتے تھے یہ مہمان نہیں دشمن بن کے آیا ہے۔ حضرت ابراہیم ڈر گئے، کھانا کیوں نہیں کھا رہا؟ کہنے لگے الا تاکلون، کھا کیوں نہیں رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا انا رسول ربک، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں۔ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب اتارنے کے لیے آئے ہیں۔ اے ابراہیم ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں اور ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا مہمان کو کھانا کھلانا ہو تو خود کھلانا چاہیے، اور مہمان کو رکھ کر کے بار بار پریشر ڈالنا چاہیے کہ کیوں نہیں کھا رہے ہو۔ یہ طریقہ سکھایا مہمان نوازی کا حضرت ابراہیم نے۔ آج تو دو چار مہمان گھر میں آ جائیں ہماری بیگموں کے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں، یہ کہاں کی مصیبت ہمارے گھر میں آ گئی۔ آج کی عورتیں معاف کرنا مہمان نوازی میں بہت پیچھے ہیں میرے پیارے ساتھی۔ نبی کے دور میں ایک مہمان آیا، نبی نے اپنے گھر میں پتہ لگوایا کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ ہے۔ نبی کی 9 بیویاں تھی، کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ نبی کی ساری بیویوں نے کہہ دیا اے اللہ کے نبی آج ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی کھڑے ہو کے اپیل کرتے ہیں من یضیف ضیفنی ھذہ اللیلہ، میرے اس مہمان کو کون اپنا مہمان بنائے گا؟ آج کی رات کون کھانا کھلائے گا؟ حضرت ابو طلحہ کھڑے ہوئے، اے اللہ کے نبی آپ کے مہمان کو میں کھانا کھلاؤں گا۔ گھر آئے، بیوی سے کہا ہے میری بیوی میں نبی کے مہمان کو لے کے آیا ہوں، نبی کا مہمان ہمارا مہمان بن کے آیا ہے، کھانا نکالو۔ بیوی نے کہا تھوڑا سا کھانا ہے، بچوں کے کھانے بھر کا کھانا ہے، بچے کھائیں گے تو ہم بھوکے رہیں گے، ہم کھائیں گے بچے بھوکے رہیں گے، مہمان کو کیسے کھلائیں؟ کہا ایک کام کرو، نبی کا مہمان لے کے آیا ہوں، خالی پیٹ تو واپس نہیں کر سکتا، ایک کام یہ کرو بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو، میں مہمان کو لے کے آتا ہوں، پلیٹ مہمان کے سامنے بھی رکھ دینا، میرے سامنے بھی رکھ دینا، میں مہمان سارا کھانا مہمان کی پلیٹ میں ڈال دوں گا، اپنی پلیٹ خالی رکھ لوں گا اور جھوٹ موٹ کا منہ چلاؤں گا، مہمان سمجھے گا میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، میرا مہمان کا پیٹ بھر جائے گا، سمجھو ہمارا پیٹ بھر گیا۔ اللہ اکبر۔ صحابی ابو طلحہ مہمان کو لے کے آئے اور اسی طریقے پر عمل کیا، سارا کھانا مہمان کی پلیٹ میں ڈالا اور خود کی پلیٹ کو خالی چھوڑ دیا، خود بھوکے رہ گئے، مہمان کو کھانا کھلایا۔ اگلے دن صبح جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو طلحہ تمہارے جیسے لوگوں کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو اپنا حق
قربان کر کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں. مہمان نوازی کرو میرے پیارے ساتھی، اس سے بھی آپ کی روزی روٹی میں برکت آئے گی. اور آگے بڑھیے، روزی روٹی میں اگر برکت حاصل کرنا ہے اپنے رشتہ داروں کا پتہ لگائیے. اگر آپ سکورنا میں رہتے ہیں، اگر آپ کی کچھ رشتہ داری پرانپور میں، کچھ رشتہ داری کٹیہار میں ہے، کچھ رشتہ داری منیہاری میں ہے، آپ اپنے رشتہ داروں کو پتہ کیجئے. اگر ان کو کوئی ضرورت ہے ان کی ضرورت پوری کیجئے، ان کے سکھ میں کام آئیے، دکھ میں کام آئیے. اس کو شریعت میں کہتے ہیں صلہ رحمی. اور جب آپ صلہ رحمی کریں گے تب آپ کی روزی روٹی میں برکت ہوگی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم. او لوگو، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں جانا کرو، پہچانا کرو. آپ تو گاؤں کے رہنے والے ہیں، بنارس جیسے شہر کی میں بات کرتا ہوں. اور 2 قدم اور آگے بڑھو، آج کلکتہ آپ چلے جائیں، آپ دلی چلے جائیں، آپ ممبئی چلے جائیں، جو بڑے بڑے شہر ہیں، میٹرو سٹیز ہیں، وہاں بڑے بڑے فلیٹ میں لوگ رہتے ہیں. اور ایک فلیٹ میں رہنے والا اپنے پڑوس کے فلیٹ میں کون زندہ ہو رہا ہے، کون پیدا ہو رہا ہے، کون مر رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں رکھتا ہے. شہروں کی زندگی ایسی ہوتی ہے میرے ساتھیوں، کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے. کون میرا رشتہ دار ہے، کس کے گھر میں میت پڑی ہے، نہ اس کے جنازے میں جاتے ہیں، نہ اس کی کفن دفن میں شریک ہوتے ہیں. اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں. جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے قریبی لوگ ہیں، آپ ان کے سکھ دکھ میں شامل ہوئیے، ان کی شادیوں میں جائیے. وہ مر جائیں، ان کا انتقال ہو جائے، ان کے جنازے میں جائیے اور وہاں جا کر کے آپ ان کے کام آئیے. اس کو صلہ رحمی بولتے ہیں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم ایسا کرو گے اس سے نتیجہ کیا نکلے گا، اس سے فائدہ کیا ملے گا؟ فَإِنَّهَا مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، اس سے پریوار میں محبت پیدا ہوگی. وَمَنْسَاتٌ فِي الْأَثَرِ، اور تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارا نام زندہ رہے گا. وَمَسْرَاتٌ فِي الْمَالِ، اور مال میں برکت ہوگی، پیسے میں برکت ہوگی. اور آپ ایگزامپل دیکھ لیجئے، آپ اپنے گاؤں میں دیکھ لیجئے. کوئی حاجی صاحب تھے، کوئی سیٹھ جی تھے، کوئی گاؤں کے مکھیا جی تھے، بہت غریبوں کی مدد کرتے تھے. آج مرنے کے بعد بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہوں، لوگ یاد کرتے ہیں. اور جب آپ اپنے رشتہ داروں کے کام آئیں گے تو وہ رشتہ دار آپ کو دعائیں دیں گے. اور وہ دعائیں جب آپ کو دیں گے میرے پیارے ساتھیوں تو اللہ آپ کے مال میں برکت دے گا. جب آپ زکوٰۃ نکالیں، جب آپ دان کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، تو پہلے اپنے قریب کے رشتہ داروں کے، اپنے خاندان کے لوگوں کو ترجیح دیں. اگر آپ کے قریبی لوگوں میں، خاندان کے لوگوں میں کوئی ضرورت مند ہے، پہلے آپ اس کو صدقہ خیرات دیں، پہلے اس کو دان دیں، پہلے اس کو زکوٰۃ دیں. جب آپ اپنے قریبی لوگوں کو زکوٰۃ دیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے رشتہ دار کو جب آپ صدقہ کریں گے تو ڈبل ثواب ملے گا. صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور آپ کو صلہ رحمی کرنے کا بھی ثواب ملے گا. اور آگے بڑھیے، روزی روٹی میں برکت حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ شریعت نے بتایا. دعا کیجیے اللہ سے. اور میں 2 دعائیں آپ کو سکھا رہا ہوں، دونوں دعاؤں کو یاد کر لیجیے. پہلی دعا اللہ کے پیارے نبی نے اپنے داماد حضرت علی کو سکھائی تھی، اور حضرت علی سے کہا تھا کہ اے علی، اگر تیرے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو جائے اور تو یہ دعا پڑھے گا، اللہ تیرے قرضے کو دور کر دے گا. کون سی دعا ہے؟ غور سے سننا مسلمانوں، اس دعا کو یاد کر لینا. اگر آپ روزی روٹی سے پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، سارے طریقے آزما لینا اور ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھنا، اللہ ضرور برکت دے گا. کیا دعا سکھائی اللہ کے نبی نے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ اتنا حلال دے دے جو میرے لیے کافی ہو جائے. اے اللہ حلال کی روزی اتنی دے دے مجھے حرام کی ضرورت نہ پڑے. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اتنا مالدار کر دے کہ تیرے سوا کسی اور کے در پہ جانا نہ پڑے. اپنا محتاج بنانا، کسی اور کا محتاج مت بنانا. یہ بڑی پیاری دعا ہے، اللہ کے نبی نے حضرت علی کو سکھائی تھی میرے ساتھیوں.
دوسری دعا جو اللہ کے نبی نماز میں پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنے سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی کے فتنے سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں موت کے فتنے سے۔ اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہوں سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں قرضوں سے۔ قرضے سے بھی اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے، بہت ایمرجنسی ہو تبھی انسان کو قرضہ لینا چاہیے، ورنہ قرضہ لینے والے کی زندگی جھوٹ والی زندگی بن جاتی ہے، بار بار اسے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جھوٹا وعدہ کرنا پڑتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے قرضے سے اللہ کی پناہ مانگی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ روزی روٹی میں برکت چاہتے ہیں تو آپ کو دعا کا سہارا بھی لینا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ رزاق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، رزق کی کنجیاں اس کے پاس ہیں۔ آپ محنت کیجئے، آپ کاروبار کیجئے، لیکن اس اللہ سے بھی دعائیں کرتے رہیے میرے ساتھ۔ روزی روٹی میں برکت حاصل کرنا ایک اور چیز بتا رہا ہوں، نوٹ کر لو اس کو۔ آج کل نظر بھی بہت تیز لگتی ہے۔ ابھی کوئی محمد الطاف نام کا لڑکا اسی سیمانچل کا ہے، میں اس کو میسج کیا ہے فیس بک پر، وہ میسج کا جواب بھی نہیں دے رہا ہے۔ اگر یہاں بیٹھا ہو یا میری آواز وہاں اس تک پہنچے تو میں اس سے کہوں گا، وہ فیس بک پر میری بچی کی تصویر بار بار وہ ڈال رہا ہے۔ میں پرسنلی میں اپنے بچوں کی تصویر بہت میں حرام نہیں سمجھتا ہوں، لیکن میں پرہیز کرتا ہوں۔ کیوں پرہیز کرتا ہوں؟ میں نے غور کیا ہے کہ جب بچوں کی تصویر آپ سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں بچے بیمار پڑ جاتے ہیں، نظر لگتی ہے بچوں کی۔ دنیا میں ہر آدمی آپ کا شبھ چنتک نہیں ہے، آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، بہت سارے دشمن بھی ہیں، بہت سارے حاسد بھی ہیں، آپ سے حسد کرنے والے، آپ سے دشمنی کرنے والے۔ اس لیے چھوٹے بچوں کی، معصوم بچوں کی تصویریں سوشل میڈیا پہ مت ڈالا کرو میرے ساتھیوں۔ اور یہ محمد الطاف نام کا کوئی لڑکا ہے، سیمانچل کا رہنے والا ہے، اس نے فیس بک پر کوئی پیج بنایا ہے اور چن چن کر کے میری بچیوں کا فوٹو وہ ڈال رہا ہے۔ غلط کام کر رہا ہے۔ میری بچیوں کا فوٹو میرا پرسنل فوٹو مانا جائے گا، اور آپ اپنے چینل پہ، اپنے پیج پہ اس کو ڈال رہے ہیں بغیر میری اجازت کے۔ یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، اور یہ ہندوستانی قانون کے حساب سے بھی یہ غلط ہے۔ تو نظر لگتی ہے میرے ساتھ۔ آپ کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، آپ بہت اچھا پیسہ کما رہے ہیں، بہت سارے ایسے حاسدین ہیں جو آپ سے حسد کرتے ہیں، ان کو بہت نظر آتا رہے یہ اتنا پیسہ کما رہا ہے۔ اس لیے حسد کرنے والوں کے حسد سے بھی اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کثرت سے پڑھا کرو۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے، جو لوگوں کے سینے میں شر ڈالتا ہے، جو لوگوں کے سینے میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور یہ شیطان جنات میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے۔ سورہ ناس یہ پڑھا کرو میرے بھائی، سورہ فلق پڑھا کرو۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اللہ نے پیدا کی ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں رات کی برائی سے جب رات چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور جادو کرنے والیوں کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، جو گرے لگا لگا کر کے منتر پڑھ پڑھ کے پھونک مارتی ہیں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ یہ دو صورتیں ہیں قرآن کی، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کو کثرت سے پڑھا کرو میرے ساتھی۔ اگر آپ کا بچہ، آپ کا چھیلا، آپ کی میں بہت خوبصورت ہے، اگر آپ کے بچے بچی بہت خوبصورت ہے، بچے کو جب دیکھو تو ماشاء اللہ بولو،
اور بچے کو گود میں لے کے دعا پڑھ کے دم کیا کرو، وَإِعِيذُكَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ۔ اے میرے بچے، اے میری بچی، میں تجھ کو اللہ کی پناہ میں دے رہا ہوں ہر شیطان سے، ہر بری نظر سے۔ نظر لگتی ہے میرے ساتھ، اللہ کے نبی نے فرمایا نظر لگتی ہے، العین حق، نظر سچی ہے، نظر لگتی ہے، اور یہ نظر اتنی خطرناک ہے، اللہ کے نبی نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا نظر لگتی ہے انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ انسان کو نظر لگتی ہے، انسان پر اتنا برا اثر پڑتا ہے، انسان مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے۔ اور اونٹ کو نظر لگتی ہے، اونٹ ذبح ہو کر کے ہانڈی میں پہنچ جاتا ہے۔ لہذا نظر بد سے اگر بچنا ہے تو صبح شام کے اذکار پڑھا کرو، جو اللہ کے پیارے نبی صبح شام اللہ کے کا ذکر کرتے تھے، اذکار پڑھتے تھے، ان دعاؤں کو پڑھا کرو، ان اذکار کو پڑھا کرو، اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھا کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ تمام چیزیں آپ کو جادو سے بچائیں گی، نظر بد سے بچائیں گی۔ اور روزی روٹی میں اگر برکت حاصل کرنا ہے، ایک اور بہت اہم چیز آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو بھی نوٹ کر لو۔ کوئی نیا بزنس شروع کرنے جا رہے ہو، کوئی نئی جاب کرنے جا رہے ہو، اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پتہ نہیں یہ بزنس میرے لیے بہتر ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ جاب میرے لیے اچھی ہوگی کہ نہیں، کنفیوژن ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسلام نے کہا 2 رکعت نماز پڑھو، استخارہ کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھ لو، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرو، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی۔ یہ دعائے استخارہ ہے، اس کو یاد کر لو۔ اے اللہ، میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے بھلائی کا سوال کرتا ہوں، تیری قدرت کے ذریعے تیری قدرت کا سوال کرتا ہوں، تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، تو قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا ہوں، تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں، تو علام الغیوب ہے۔ اے اللہ، اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے، فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اگر میرے دین کے لیے اچھی ہے، میری دنیا کی زندگی کے لیے اچھی ہے، میرے معاملے کے انجام کے لیے اچھی ہے، فاقدرہ لی ویسرہ لی، اے اللہ اس چیز کو میرے مقدر میں لکھ دے، اس کو میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فی، اور پھر مجھے اس کے اندر برکت دے دے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، اور اے اللہ میں جو دکان کھولنے جا رہا ہوں، میں جو کاروبار کرنے جا رہا ہوں، میں جو جاب کرنے جا رہا ہوں، اگر یہ میرے حق میں بری ہے، فی دینی میرے دین کے لیے بری ہے، ومعاشی میری دنیا کی زندگی کے لیے بری ہے، وعاقبت امری میرے انجام کے لیے بری ہے، فاصرف عنی واصرفنی عنہ، تو اے اللہ تو مجھ کو اس سے پھیر دے، اس کو مجھ سے پھیر دے، واقدر لی الخیر حیث کان، اور میرے لیے اللہ میرے مقدر میں بھلائی لکھ دے، جہاں بھی بھلائی ہو میرے مقدر میں لکھ دے۔ یہ استخارہ کی دعا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے استخارہ کی یہ دعا پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد اگر آپ کا دل اطمینان اگر مطمئن ہوتا ہے کہ ہاں آپ کو یہ جاب کرنی چاہیے تو جاب شروع کر دو، اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ ہاں یہ کاروبار کرنا چاہیے تو آپ کاروبار شروع کر دو۔ لیکن اگر یہ دعا پڑھنے کے بعد بھی اور یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے، اور یہ دنیا کے کسی بھی چیز میں استخارہ کر سکتے ہیں آپ، اگر آپ کا رشتہ کہیں لگا ہے، لڑکی بہت اچھی ہے لیکن آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے کہ مجھے اس لڑکی سے شادی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، وہاں پر بھی آپ استخارہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کسی لڑکی کا رشتہ لگا ہے، لڑکا ٹھیک ٹھاک ہے، ماں باپ کو پسند ہے، لیکن لڑکی کا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے کہ مجھے اس لڑکے سے رشتہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، وہاں پر بھی استخارہ کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور جب تک دل کو اطمینان نہ ہو جائے بار بار استخارہ کرتے رہو، جب دل ایک چیز پر جم جائے اور دل ایک چیز پر اطمینان ہو جائے دل کو، اس کے بعد وہ کام کر دو۔ جب آپ استخارہ کر کے وہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر روزی روٹی میں برکت حاصل کرنا ہے تو آپ کو استخارہ بھی کرنا چاہیے۔ اب ایک چیز اور بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ آپ اگر
روزی روٹی میں برکت چاہتے ہیں تو ایک کام آپ اور کیجئے، مشورہ کیجئے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ سب سے عقل مند ہیں، پھر بھی آپ دوسروں سے مشورہ کیجئے۔ مشورے میں خیر ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ قرآن میں اپنے نبی سے کہتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کریں، اپنے صحابہ کی رائے لیا کریں، صحابہ سے مشورہ کر کے کوئی کام کیا کریں۔ آج ہمارے مدرسے کیوں برباد ہو رہے ہیں؟ آج ہمارے اداروں میں کیوں ٹوٹ پوٹ چل رہی ہے؟ کیونکہ ہر جگہ تانا شاہی ہے، ہر جگہ ڈکٹیٹرشپ ہے۔ ارے ڈکٹیٹرشپ سے ملک بھی تباہ ہو جاتا ہے، دیش بھی برباد ہو جاتا ہے۔ جب مشورہ کرنے والے اچھے لوگوں سے، آپ مدرسے کی کمیٹی چلا رہے، آپ کوئی فیصلہ کریں، مدرسے کی کمیٹی کو بٹھا کر کے مشورہ کر کے کریں۔ مسلمانوں کا کام مشورے سے ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بزنس ہو رہا ہے، 4 بھائی 5 بھائی مل کے کام کر رہے ہیں اور بزنس میں لاس ہو رہا ہے، بٹھاؤ سارے بھائیوں کو، بھائی ہم کو اس بزنس میں لاس ہو رہا ہے، چلو کچھ اور سوچتے ہیں۔ 4 بھائیوں کے ساتھ آپ بیٹھ کر کے مشورہ کریں گے، 4 طریقے کا دماغ اس میں لگے گا، اور جب 4 طریقے کا دماغ لگے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ اور جب آپ مشورہ کریں گے اور اس کے بعد اگر آپ کا ڈیسیژن غلط بھی ہو جائے گا تو چونکہ سب کے مشورے سے وہ کام ہوا تھا، اس لیے آپ پر اکیلے الزام نہیں آئے گا، اور جب آپ بغیر مشورے کے کوئی کام کریں گے سارا الزام آپ کے سر پہ آئے گا، اسی نے اپنے من سے یہ کام کیا تھا، اسی لیے کام بگڑ گیا۔ تو مشورے میں میرے پیارے ساتھیوں خیر ہے، آپ مشورہ کیجئے اور مشورہ کر کے آپ کوئی کام آگے بڑھائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ اور ایک چیز اور رہ گئی تھی، اگر اللہ نے طاقت دی تو حج کر لو میرے بھائی، عمرہ کر لو۔ اگر پیسے والے ہو حج اور عمرہ کر لو، حج اور عمرہ کرنے سے بھی روزی میں برکت آتی۔ اللہ کے نبی فرماتے تابعوا بین الحج والعمرہ، بار بار حج کرو، بار بار عمرہ کرو، فإنه ينفي الفقر كما ينفي القير خبث الحديد۔ بار بار حج اور عمرہ کرو گے تو تمہاری دولت میں برکت آئے گی اور تمہاری غریبی ختم ہو جائے گی۔ جیسے لوہار کی بھٹی میں جب لوہا ڈالا جاتا ہے تو لوہے کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے، ویسے ہی تمہارے گناہ بھی دور ہو جائیں گے، تمہارے گھر سے غریبی بھی دور ہو جائے گی۔ لہٰذا آپ کے پاس پیسہ ہے، انتظار مت کرو ہم 50 سال کے ہو جائیں گے تب حج کرنے جائیں گے۔ اللہ کی قسم لوگ روتے ہیں مکے میں جانے کے بعد، کوئی بیچارہ ویل چیئر پہ عمرہ کر رہا ہے، کوئی بیچارہ دوسروں کے سہارے سے طواف کر رہا ہے، لوگ روتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کاش انہوں نے جوانی میں حج کر لیا ہوتا، کاش انہوں نے جوانی میں عمرہ کر لیا ہوتا۔ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے میرے پیارے ساتھیوں تو آپ ضرور اپنی صحت کی حالت میں اور جوانی کی حالت میں آپ حج اور عمرہ کر لیجئے میرے ساتھیوں۔ اسی طریقے سے سیمانچل میں یہ جلسے ہوتے ہیں اور ان جلسوں میں چندہ ہوتا ہے اور آپ لا کر کے چندہ دیتے ہیں۔ یہ جو چندہ آپ دیتے ہیں، دان دیتے ہیں مدرسوں میں، مسجدوں میں، قبرستان میں، یہ جو دان دیتے ہیں آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ نے 1000 روپیہ دے دیا تو 1000 روپیہ کا آپ کا نقصان ہو گیا، نہیں نہیں نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں روزانہ اللہ کے 2 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ دعا کرتا اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے، جو دان دے رہا ہے، جو صدقہ خیرات کر رہا ہے تو اس کو بہترین بدلہ دے۔ اور دوسرا دعا کرتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو کنجوسی کر رہا ہے، جو بخیلی کر رہا ہے، جو اپنے مال کو خرچ نہیں کر رہا ہے تو اس کے مال کو برباد کر دے۔ آپ نظر اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، جو لوگ اپنے پیسے سے خرچ نہیں کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کا پیسہ کبھی یہاں ڈوب گیا کبھی وہاں ڈوب گیا، ان کا پیسہ زیادہ ڈوب جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے مال کو بربادی سے بچانا ہے، مال میں برکت پیدا کرنا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ تو یہ چند باتیں روزی روٹی میں برکت کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک دعا اور آپ کو سکھا دیتا ہوں، بڑی پیاری دعا ہے، اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے پاک دامنی مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اے اللہ میں تقوی مانگتا ہوں اور پاک دامنی مانگتا ہوں اور غنا مانگتا ہوں، مالداری مانگتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں اب سوال یہ ہے کہ روزی روٹی میں برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟
یہی پیسہ کل بھی لوگ کماتے تھے، آج بھی کما رہے ہیں. کل کمانے والے کم تھے، کھانے والے زیادہ تھے، پریوار سکھی رہتا تھا، سکون سے چلتا تھا. آج باپ بھی کما رہا ہے، بیٹے بھی کما رہے ہیں، پورا پریوار محنت کر رہا ہے، لیکن گھر میں شانتی نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے. یہ برکت کیسے آئے گی؟ یہ روزی روٹی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا فارمولا کیا ہے؟ یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے وشے پر آؤں، اپنے ٹاپک پر آؤں، کچھ بیسک باتیں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، اسلام اللہ کا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے انسان کو کس چیز کی آوشکتا ہے اور کس چیز کی آوشکتا نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں اگر یہ کہا ہے نماز پڑھو، تو اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ جا کر کے روزی تلاش کرو. اللہ نے بھیک مانگنے کی اجازت آپ کو نہیں دی ہے. اللہ نے گھر میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرو اور آسمان سے کھانا برسے گا، اللہ نے ایسی شکشا نہیں دی ہے، ایسی تعلیم نہیں دی ہے. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. اللہ نے تمہارے لیے زمین کو پیدا کیا. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، اس نے زمین کو سفر کرنے کے قابل بنایا، چلنے کے قابل بنایا. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، تو اے میرے بندو، تم زمین کے کونے کونے کا چکر لگاؤ، تو زمین میں دوڑو، تم زمین میں محنت کرو، تم زمین میں راؤنڈ کرو. وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، اور اللہ کی روزی کو کھاؤ. پتہ یہ چلا اللہ کی روزی کو کھانے کے لیے موومنٹ کرنا پڑے گا، ہلنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گا. آپ کو بیٹھے بٹھائے روزی ملنے والی نہیں ہے میرے پیارے ساتھی. آج جمعہ کا دن ہے، ہماری ہفتے کی عید ہوتی ہے جمعہ کے دن، ہمارا ساپتاہک تہوار ہے جمعہ کے دن. جمعہ کے دن ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان ہو جائے تو تم سارا کاروبار چھوڑ دو، سارا ویاپار چھوڑ دو، سارا کام دھندا چھوڑ دو اور مسجد کی طرف جا کے دوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف جا کے دوڑو، نماز پڑھو جمعہ کی. یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اور جب یہ نماز ختم ہو جائے، جب یہ نماز پوری ہو جائے، اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جمعہ کا دن ہے اب تم نے جمعہ کی نماز پڑھ لی اب چھٹی منا لو، اب آرام کر لو. فرمایا نہیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. اے میرے بندو، جب تم جمعہ کی نماز پڑھ لو تو زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ کی روزی تلاش کرو، روزی روٹی کماؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، کاروبار کرو. تمہیں جو ڈیوٹی ملی ہے تم اپنی ڈیوٹی کرو، لیکن بیٹھے بیٹھے مت رہو. اسلام کاہلوں کا دین نہیں ہے، معاف کیجیے گا. نوجوانوں کو میسج دے رہا ہوں، یہ رات رات بھر بیٹھ کر کے موبائل پر لگے رہنا، یہ کچھ نہ کرنا اور باپ کے اوپر بوجھ بن جانا، پریوار کے اوپر بوجھ بن جانا، نوجوانوں یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ اسلام کی شکشا نہیں ہے. ارے جب تم جوان ہو گئے، جب تم بالغ ہو گئے تو بیٹھے نہ رہو، دماغ چلاؤ، محنت کرو، ہاتھ پیر چلاؤ. حلال روزی کمانے کے بہت سارے راستے ہیں. اسلام بیٹھے رہنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے. اردو میں کہاوت ہے، حرکت میں برکت ہے. بوجھتے پارن کی نام، حرکت میں برکت. حرکت میس موومنٹ. آپ جب موومنٹ کریں گے، آپ جب محنت کریں گے تب برکت ہوگی. آپ بیٹھے رہیں گے تو برکت نہیں ہوگی. یہ اردو کی کہاوت ہے. اب اس کی میں ایک دلیل آپ کو دیتا ہوں.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا. ان کے ابا کا نام کیا تھا بھائی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ابا کا نام کیا نام تھا؟ بولیں. والد نہیں تھے. ماشاءاللہ. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے. ان کی ماں کا نام کوئی بتا سکتا ہے؟ مریم. بچی پیدا ہو تو مریم نام رکھو. یہ کیا الٹے سیدھے نام رکھتے ہو؟ بڑا عجیب مسئلہ ہے. آپ کے شیرسابادی میں بھی، بنگال میں بھی جاتا ہوں، لڑکیوں کے نام، لڑکوں کے نام عجیب و غریب نام رکھے. لڑکے کا نام انوار ارے بھائی ظفر کیا نام ہے؟ انوار کیا نام ہے؟ انوار الاسلام ہے کہ انوار العلوم ہے کہ انوار الدین ہے؟ کیا ہے؟ انوار نام رکھ دیا. لڑکیوں کا نام عجیب و غریب. مریم نام رکھو، فاطمہ نام رکھو، عائشہ نام رکھو، زینب نام رکھو، رقیہ نام رکھو، حفصہ رکھو، جویریہ رکھو، میمونہ. ارے نبی کی بیٹیوں کے، نبی کی بیویوں کے، نبی کے صحابیات پہ نام رکھو گے، ناموں کی کمی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام مریم ہے. قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یاد کرو مریم کو، اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. مریم بہت نیک عورت تھی، بیت المقدس میں رہتی تھی، 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتی تھی. اور بیت المقدس میں جو پورب سائڈ کا حصہ تھا، جو پوروی چھوڑ تھا، وہیں پر ایک کمرے میں بیٹھ کر کے وہ اللہ کی عبادت کرتی تھی. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا. مریم پردے میں رہتی تھی، کسی سے ملتی جلتی نہیں تھی، اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتی رہتی تھی. میری پیاری ماں بہنوں، غور کرو کہ مریم کتنی نیک عورت ہے. مسجد میں رہتی ہے، الگ کمرے میں ان کے لیے کمرہ بنائے، بیت المقدس کے ایک کمرے میں وہ رہ کر کے اللہ کی عبادت کرتی ہیں. اللہ سے دعا کیا کرو اللہ مالدار بنائے، اللہ مالدار بنائے، اللہ غنی بنائے، اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے، اللہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنائے، اللہ دینے کے لائق بنائے، لینے والا نہ بنائے. یہ دعا اللہ کے پیارے نبی کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی ایک اور دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلت والذلت. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں غریبی سے اور ذلت سے اور قلت سے. واعوذ بک من ان اظلم او اظلم. اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں ظلم کروں اور میرے اوپر ظلم کیا جائے. میرے پیارے ساتھیوں، آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین آپ کے مال میں برکت دے. اور خاص طور سے جو رات کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، رات کا آخری جو پہر ہوتا ہے، یہ بڑی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم خاص طور سے آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کیجئے، ہاتھ پھیلا کے دعا کیجئے. اگر آپ کاروبار سے پریشان ہیں، بزنس سے پریشان ہیں، نوکری نہیں لگ رہی ہے، جاب نہیں لگ رہی ہے، دنیا کی ساری کوششیں کیجئے، لیکن ساتھ میں اللہ سے ضرور دعائیں کیجئے. میرے پیارے ساتھیوں، وہی رازق ہے، وہی روزی دینے والا ہے، اسی کے پاس سارے خزانوں کی چابیاں ہیں. جب آپ اس سے لو لگائیں گے وہ ضرور انشاءاللہ دست غیب سے آپ کو روزی عطا فرمائے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے. رب العالمین روزی روٹی میں برکت کے جو یہ اسباب میں نے بتائے ہیں، جو یہ طریقے میں نے بتائے ہیں، اللہ کہنے والے کو، سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین جس ادارے کی طرف سے آج کا یہ پروگرام ہوا ہے، اس علاقے کا یہ بڑا اہم ادارہ ہے، نظامیہ ادارہ ہے، اللہ اس ادارے کو اور ترقی عطا فرمائے. اور جو اس ادارے کے ذمہ دار ہیں، اللہ اس کمیٹی کو اور مزید ہمتی بنائے اور مزید ان کو جو ہے متحرک بنائے. رب العالمین ہمارے تمام علماء کی حفاظت فرمائے، ہمارے اسلام کا کام کرنے والے تمام داعیوں کی حفاظت فرمائے. اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ہونٹوں کو رمز اشک روا کو زبان دے، ہونٹوں کو رمز اشک روا کو زبان دے، آنکھیں میری نماز پڑھے دل اذان دے، آنکھیں میری نماز پڑھیں دل اذان دے. لے مجھے سر محشر میرے نبی، پہچان لے مجھے سر محشر میرے نبی، چہرے پہ تابناک وضو کے نشان دے، مانا میرے گناہ پہاڑوں سے ہو گئے، مانا میرے گناہ پہاڑوں سے ہو گئے، اپنی عنایتوں کی سر پہ تان دے، اپنی عنایتوں کی ردا سر پہ تان دے. پھولوں سے میری زندگی مہکی رہے سدا، پھولوں سے میری زندگی مہکی رہے سدا، کانٹوں سے میرے دامن دل کو امان دے، ایسا دماغ دے جو تجھے سوچتا رہے، ایسا دماغ دے جو تجھے سوچتا رہے، تیرا ہی ذکر کرتی رہے وہ زبان دے، تو جیسا چاہتا ہے اسی رنگ میں رہوں، تو جیسا چاہتا ہے اسی رنگ میں رہوں، میرا وجود دین کی چھلنی سے چھان دے، میرا وجود دین کی چھلنی سے چھان دے. پیروں کو میرے چال صحابہ کی ہو عطا، پیروں کو میرے چال صحابہ کی ہو عطا، ہاتھوں میں مجھ کو طرز نبی کی کمان دے، دنیا کو بیچ بیچ کے عقبہ خرید لوں، دنیا کو بیچ بیچ کے عقبہ خرید لوں، تاجر بنا کچھ ایسا کچھ ایسی دکان دے، ہر بار تیرے باب اثر تک پہنچ سکیں، یا رب میری دعاؤں کو ایسی اڑان دے. میدان کارزار میں اترا ہے تیرا شاد، فاتح بنا اسے کہ شہیدوں کی شان دے. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کا یہ پروگرام
ہمارے عزیز دوست اور آپ کے علاقے کے بنگلہ زبان کے جانے مانے وقتا شیخ شیش محمد خاطر صاحب نے بہت پہلے مجھ سے لیا تھا، اور شاید کبھی ایسا ہوا تھا کہ اس گاؤں میں ایک مرتبہ اور بھی مجھ سے ٹائم لیا گیا، لیکن میں نہیں پہنچ پایا کسی مجبوری کی وجہ سے۔ لیکن آج کے اس پروگرام کے لیے ہمارے خاطر صاحب نے بہت تاکید کے ساتھ مجھ سے وقت لیا تھا، اور میں نے جب یہ کنڈیشن لگائی کہ میں تقریر کر کے جلدی نکل جاؤں گا، 12 بجے تک چلا جاؤں گا، اور شیخ اس پر بھی تیار ہو گئے۔ بعد میں حالات کچھ ایسے بنے کہ مجھے رات میں رکنے کا میرا پلان ہو گیا، تو پھر ٹائم کا مسئلہ نہیں رہا، 12 بجے کے قریب مجھے آپ کے سامنے بٹھایا ہی گیا ہے۔ جب میرے پاس وقت ہوتا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، آپ 12 بجے بٹھائیں، 1 بجے بٹھائیں۔ حالانکہ میری اگر آپ اپنی چوائس پوچھیں، سیمانچل کے جلسوں میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ عبدالغفار صاحب آپ کب بولنا چاہتے ہیں، میں کہوں گا مجھے 11 بجے آپ ٹائم دے دیجیے۔ 12 کے بعد میں کیا بیان کروں کیا نہ بیان کروں، میں خود چکر میں پڑ جاتا ہوں۔ ٹھنڈی کا موسم ہے، آپ حضرات کو گھر بھی جانے کی جلدی ہے، پھر نیند بھی آ رہی ہے۔ اب ایسے ماحول اور ایسے موسم میں کہیں 12 بجے، کہیں 1 بجے، کہیں 1:30 بجے مائک پر بیٹھنا اور پھر تقریر کرنا بہت مشکل کام ہے میرے بھائی۔ میں بہت شکر گزار ہوں آج کی اس جلسہ کمیٹی کا، بڑی محنتوں کے ساتھ انہوں نے یہ آج کا پروگرام منعقد کیا ہے، اور مجھ سے پہلے آپ نے بنگلہ زبان کی 2 تقریریں سنی، شیخ خاطر صاحب نے بھی تقریر کی، ان کے بعد شیخ احتشام صاحب نے بھی بنگلہ زبان میں تقریر کی۔ میرے بعد بھی کوئی منور وہ آسام سے آئے ہیں، کوئی کیا نام ہے، شیخ امداد حمید الاسلام صاحب آئے ہیں، وہ بھی بنگلہ زبان میں بولیں گے۔ تو لے دے کر کے اردو وقتہ میں ہی ہوں۔ اب آپ نے تھاک بین تو امی بول بو، اور آپ نے بھاگ بین تو امی نام بو، تو تھوڑی بہت بنگلہ چونکہ آپ لوگوں کے یہاں رہ کے شیرسابادی سماج میں آتے جاتے اور آپ کا جو جھول والا گوشت کھاتے کھاتے تھوڑی بہت بنگلہ تو ہم بھی بولنے لگے بھائی، کام چلاؤ۔ تو آج ہماری جو تقریر کا ٹاپک ہے وہ ٹاپک بہت اہم ہے، بہت مہتوپورن ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہر آدمی سے ریلیٹڈ ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے اس کا سمبند نہیں ہے یا مجھے اس ٹاپک کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہے ٹاپک؟ ٹاپک یہ ہے کہ ہم جو روزی روٹی کماتے ہیں، ظاہر ہے ہر آدمی روزی روٹی کما رہا ہے۔ مجھ سے کسی نے بتایا کہ اس گاؤں میں کئی سلفی علماء ہیں جو بنارس سے، ہمارے مادر علمی جامعہ سلفیہ بنارس سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اور سرکاری جاب ان کی لگ گئی، بہت اچھی بات ہے۔ بہت سارے علماء کا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے، ہم بی ایڈ کر لیں، ہم جو ہے بی ٹی سی کر لیں، اور ہم جو ہے ڈی ایل ایڈ کر لیں، اور ہمیں کوئی سرکاری جاب مل جائے۔ بھئی کیوں آدمی سرکاری جاب چاہ رہا ہے؟ تاکہ اس کی روزی روٹی کا معاملہ سیٹل ہو جائے۔ کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی مکھانے کی کھیتی کر رہا ہے، کوئی دھان کی کھیتی کر رہا ہے، کوئی دکان لگائے ہوئے ہے، کیوں کر رہا ہے انسان؟ تاکہ اس کو اور اس کے بال بچوں کو چین کی روزی روٹی ملے۔ روزی روٹی کا مسئلہ انسان کی زندگی کا بنیادی مسئلہ ہے۔